ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ لب سل گئے میرے بس ایک التجا کے بعد، میں چاہتا بھی کسے شاہ انبیاء کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل سب احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس امت مسلمہ کے ایمان کا محور اور مرکز ہے۔ امت مسلمہ کی بقا، سلامتی اور اس کی ترقی کا راز اسی امر میں مضمر ہے، اور اللہ رب العزت نے اس بات پر منحصر رکھا ہے کہ امت مسلمہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جملہ عقیدتوں، محبتوں اور تمناؤں کا مرکز اور محور گردانے، اور یہ بات قطعی طور پر جان لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے بغیر نہ کوئی عزت ہے، نہ سرفرازی ہے، اور نہ ہی آخرت میں نجات حاصل ہوگی۔ اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی عزت نہیں، خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ تو جس کو جتنی عقیدت ہوگی، جتنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے نسبت مضبوط ہوگی، جتنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، اتنی ہی اس کی عزت ہوگی، اتنی ہی اس کی عظمت ہوگی۔ قرآن و حدیث اور تاریخ گواہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نسبت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حاصل ہوئی، نہ اس سے پہلے ایسی کوئی مثال ملتی ہے، اور نہ ہی قیامت تک ایسی مثال سامنے آ سکتی ہے۔ اسی لیے پھر آپ حضرات جانتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کیا مقام ملا اسی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت کی برکت سے، کہ انبیاء کے بعد سب سے مقدس ہستیاں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ ان کو یہ مقام کیوں ملا؟ ان کو یہ مقام ملا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت، ادب، عقیدت اور اطاعت کی برکت سے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ تو جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت نرالی تھی، وہیں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ادب بھی بے مثل اور بے مثال تھا۔ اسی نسبت سے آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سیرت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی روشنی میں، تاکہ اسی روشنی سے فیض پا کر ہم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کریں، اور اس ادب کی برکت سے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو سمیٹیں۔ یاد رکھیں کہ محبت اور ادب یہ لازم ملزوم چیزیں ہیں۔ جہاں محبت ہوگی وہاں ادب آئے گا، اور جہاں ادب ہوگا وہاں محبت ہوگی۔ اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں اور ادب کے پہلو سے خالی ہیں یا کمی ہے، تو یاد رکھیں کہ ہم اپنے اس دعویٰ میں ابھی تکمیل سے بہت دور ہیں۔ ان دونوں کی مثال مشہور صحابی حضرت زید رضی اللہ عنہ فتح مکہ سے پہلے
دشمنان اسلام کے قابو میں آ گئے۔ صفوان بن امیہ نے ان کو قتل کرنے کے لیے، حدود حرم سے باہر لے جانے کے لیے ڈیوٹی لگائی اپنے ایک غلام نسطات کی۔ اب وہ غلام حدود حرم سے باہر لے جاتا ہے، کیونکہ حرم کی حدود کا احترام یہ کفار مکہ بھی کیا کرتے تھے۔ باہر لے جایا جاتا ہے۔ ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس صحابی رسول سے خطاب کرتے ہیں کہ اے زید، یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری جگہ یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لے کر آ جائیں اور تم اپنے گھر میں آرام کرو، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو؟ ایک بار اپنی زبان سے دہرا دو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ اب اس صحابی رسول کا ایمان دیکھیے، حضور علیہ السلام سے محبت اور ادب کا عالم دیکھیے، بغیر کسی حکمت عملی کے، بغیر لگی لپٹی بات کیے، رخصت کو چھوڑ کر عزیمت پر عمل کرتے ہوئے وہ صحابی رسول کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں خدا کی قسم میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ حضور علیہ السلام کے بدن مبارک پر ایک کانٹا چبھے اور اس کے بدلے میں زید اپنے گھر پر آرام سے بیٹھا ہوا۔ دشمنان اپنے پیغمبر حیران ہو جاتے ہیں کہ ایسی محبت ہم نے ساری زندگی نہیں دیکھی، ایسا ادب ہم نے ساری زندگی نہیں دیکھا کہ جان تو جان ایک کانٹا چبھنا بھی حضور علیہ السلام کے لیے برداشت نہیں کیا جا رہا۔ اور حضور علیہ السلام کے ادب کا معاملہ یہ بڑا غیر معمولی معاملہ ہے، بڑا حیرت انگیز ہے۔ کس طرح کہ ایک کوئی انسان اپنے خالق اور مالک کا ادب بیان کرے، اس کی عظمت کو بیان کرے، یہ کوئی غیر معمولی اور حیرت والی بات نہیں ہے۔ انسان کا کام ہے اپنے محسن کا، اپنے پالنے والے کا، اپنے مالک اور خالق کا ادب بیان کرے، لیکن اگر وہی خالق اپنے کسی بندے کا ادب بیان کر رہا ہو کہ اس سے مخاطب یوں ہونا ہے، ان کی مجلس میں یوں بیٹھنا ہے، ان کی مجلس کے آداب کا خیال کرنا ہے، ان کے مزاج کا خیال کرنا ہے، ادنا سے ادنا بے حرمتی بھی اگر ہو گئی تو دنیا اور آخرت کی تمام برائیاں تمہارا مقدر بنے گی اور دنیا اور آخرت میں ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے۔ اگر اس طرح کا معاملہ خالق اپنے بندے کا بیان کر رہا ہو تو یہ بڑا حیرت انگیز معاملہ ہے۔ وہ شخصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں خود ان کا ادب سکھایا ہے۔ چند ایک آیات پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ ہم نے پیغمبر بھیجا جو شاہد ہے، گواہ ہے، خوشخبریاں دینے والا ہے، ڈرانے والا ہے۔ کیوں بھیجا؟ لتؤمنوا بہ، تم اس پر ایمان لے کر آ جاؤ۔ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تم اللہ پر بھی ایمان لاؤ، اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ۔ وتعزروہ، اس کی عزت کا خیال کرو۔ وتوقروہ، اور اس کی توقیر کرو۔ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اللہ رب العزت کی صبح و شام تسبیح بیان کرو۔ اب یہ اللہ رب العزت خود سکھا رہا ہے کہ میں نے جس پیغمبر کو بھیجا اس پر جہاں ایمان لانا ضروری ہے وہیں پر اس کی تعظیم اور توقیر کا خیال کرنا بھی ضروری ہے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ایمان والوں کا وصف بیان کرتے ہوئے فالذین آمنوا بہ، ایمان والے کون ہیں؟ جو حضور علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، وعزروہ، اور ان کی تعظیم کرتے ہیں، ونصروہ، خیر کے کاموں میں ان کی نصرت کرتے ہیں، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور جو پیغمبر اسلام جس نور کو لے کر آئے ہیں اس کی اتباع کرتے ہیں۔ فرمایا اولئک هم المفلحون، حقیقی معنوں میں کامیاب یہی لوگ ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایمان وہی معتبر ہوگا جس میں پیغمبر اسلام کی تعظیم ہوگی۔ بغیر تعظیم، بغیر ادب والا ایمان اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور دوسری اہم بات
اللہ رب العزت نے پہلے حضور علیہ السلام کا ادب اور احترام بیان کیا، دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے قرآن کی اتباع کو بیان فرمایا، تو معلوم ہوا کہ اتباع کا معاملہ بعد میں آئے گا، حضور علیہ السلام کے ادب و احترام کا معاملہ پہلے آئے گا۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ رب العزت نے بتائی۔ سورہ حجرات میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو تمہیں پیغمبر اسلام سے آگے چلنے کا اختیار بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت آداب سکھا رہے ہیں، کسی معاملہ میں بھی آگے بڑھنے کا اختیار نہیں ہے، نہ بات چیت کے معاملہ میں اور نہ ہی چلنے کے معاملہ میں، بلکہ یہاں تک فرما دیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو حضور علیہ السلام سے تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، تم ایسے ان کے سامنے آوازوں کو بلند مت کرنا جیسے تم اپنے سامنے ایک دوسرے کے معاملات میں اپنی آوازوں کو بلند کر لیا کرتے ہو، ورنہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال کو ضائع کر دے گا اور تمہیں شعور تک نہیں ہوگا، تمہیں پتہ تک نہیں چلے گا۔ حضور علیہ السلام سے آواز بلند ہوئی اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اعمال سارے کے سارے ضائع ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر صحابہ کرام کا معاملہ دیکھیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ جو فطری طور پر بلند آواز رکھتے تھے وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ گئے، ملنا جلنا چھوڑ دیا، ادباً حضور علیہ السلام کی مجلس میں آنا چھوڑ دیا۔ حضور علیہ السلام جو اپنے ہر صحابی کی خبر رکھا کرتے تھے، دیکھا کہ میرا صحابی میری محفل میں نہیں آ رہا، ان کے ایک پڑوسی سے سوال کرتے ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے کہ ثابت کیوں نہیں آ رہے، کیا ان کو کوئی بیماری تو نہیں لاحق ہو گئی؟ حضرت سعد فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا پڑوسی ہوں، مجھے تو کسی بیماری کی خبر نہیں ہے، پھر بھی میں پتہ کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ وہ جاتے ہیں اور حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو ملتے ہیں اور ان سے ماجرا پوچھتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ حضور علیہ السلام آپ کا پوچھ رہے تھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ اے سعد میں تو جہنمی ہو گیا، میں تو دوزخی ہو گیا، میں کتنی بار حضور علیہ السلام سے مخاطب ہوا ہوں، کتنی بار میری آواز ان سے بلند ہوئی ہوگی، تو نہ جانے میرا کیا معاملہ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اسی لیے میں نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا۔ حضرت سعد جا کر حضور علیہ السلام کو یہ سارا معاملہ سناتے ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرا یہ پیارا صحابی جہنمی نہیں ہے بلکہ جنتی ہے۔ امام جریر رحمہ اللہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام پھر اپنے صحابی کو بلواتے ہیں۔ اب دیکھیں اس ادب کی وجہ سے کیا مقام مل رہا ہے۔ یہ ادب ہی تو تھا کہ حضور علیہ السلام کی محفل میں جانا تک چھوڑ دیا، ایسی محفل کے صحابہ اس سے دور ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ امام جریر فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اے ثابت کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تم دنیا کے اندر جتنی زندگی گزارو نیک نامی والی گزارو، تم نے میرا ادب کیا، ساری دنیا تمہارا ادب کرے، اس ادب کی برکت سے، اور جب تمہارا آخری وقت ہو اللہ رب العزت تمہیں شہادت عطا فرمائے۔ پھر یہی ہوا کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ جتنا عرصہ زندہ رہے ساری دنیا ان کا ادب و احترام کیا کرتی تھی، اور پھر مسیلمہ کذاب کے مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر جاتے۔ یہ مقام اور مرتبہ کیوں مل رہا ہے؟ حضور علیہ السلام کے ادب کی برکت سے۔ قاضی ابو بکر ابن عربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام جہاں صحابہ پر لازم تھا، جب آپ علیہ السلام موجود تھے، آپ علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی حضور علیہ السلام کا احترام اسی طرح لازم ہے۔ اسی لیے ہم میں سے کسی کو بھی اللہ رب العزت توفیق دے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کی، تو ہم میں سے ہر ایک پر یہ واجب ہے، ہم میں سے ہر ایک پر یہ لازم ہے کہ حضور علیہ السلام کے احترام کو ملوز خاطر رکھیں اور اپنی آوازوں کو نیچا رکھیں۔
مخاطب کرنے کا ادب اللہ رب العزت سکھا رہا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب کرو تو راعنا کا لفظ نہ کہا کرو، انظرنا کہا کرو. راعنا کا معنی ہوتا ہے اے حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہماری رعایت کیجیے. لیکن اسی لفظ کو اہل یہود جملہ بددعائیہ کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے ایسے الفاظ جن میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین کا شبہ تک ہوتا ہو، حالانکہ راعنا جو صحابہ کہا کرتے وہ رعایت کے معنی میں کہا کرتے، لیکن اس میں شبہ نکل رہا تھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین کا، تو اللہ رب العزت نے اس شبہ والے لفظ کو استعمال کرنے سے بھی منع فرمایا. یہ تھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ ادب جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا کرتے تھے. اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ میں اپنے شاگردوں کو یہ سکھایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کی پیروی کرو تو دیکھو کہ صحابہ کس طرح عمل کرتے ہیں، کیونکہ وہ سب سے افضل ہیں، دلوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ نیک ہیں، علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ گہرے ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی صحبت اور دین کو قائم کرنے کے لیے کل کائنات میں سے ان کا انتخاب کیا ہے. اسی لیے ان کی فضیلت کو پہچانو اور ان کے نقش قدم پر چلو، کیونکہ سیدھا راستہ وہی ہے جو صحابہ کرام والا راستہ ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم مثالی تھی. بیگانے بھی گنگایا کرتے تھے. حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین مکہ نے مجھے سفیر بنا کر بھیجا کہ جا کر دیکھ کے آؤ معاملات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے. کہتے آ کر میں کیا منظر دیکھتا ہوں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ادب کا کیا عالم دیکھتا ہوں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کر رہے ہیں. محبت کا یہ عالم ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنا لعاب مبارک زمین پر ڈالنے لگتے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس لعاب مبارک کو زمین پر پہنچنے نہیں دیتے، اپنے ہاتھوں کو نیچے کر لیتے ہیں اور اس کو اور کوشش کرتے ہیں کہ میری باری پہلے آئے، میری باری پہلے آئے، اور پھر اس کو اپنے چہرے پر اور اپنے جسموں پر مل لیتے ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام وضو کرتے ہیں، کلی کے پانی کا یہی عالم، اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو برتن، جو وضو والا برتن ہوتا ہے، اس میں جو پانی بچ جاتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس پر ایسے جھپٹ پڑتے ہیں، معلوم یوں ہوتا ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ میں یہ پانی نہ آیا تو وہ دوسرے سے لڑ پڑے گا. اور بال مبارک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جسم سے جدا نہیں ہوتا، مگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کو لیتے ہیں. اور جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان سے کوئی بات کرتے ہیں خاموشی سے سنتے ہیں، کوئی حکم دیتے ہیں، ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب بات کرتے ہیں کوئی بھی ادباً حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملا پاتا. یہ عروہ بن مسعود بیان کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں واپس لوٹتا ہوں، کفار مکہ کو جا کر بتاتا ہوں کہ میں نے بڑے بڑے متکبرین سلاطین اور بادشاہوں کو دیکھا، ان کی مجلسوں میں گیا، ان کی صحبتیں اٹھائی، میں نے کیسر و کسریٰ کے دربار دیکھے، ایسے کسی بادشاہ کے کسی خدمتگار کو میں نے ایسا ادب کرتے ہوئے نہیں پایا جیسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب اس کے صحابہ کرتے. پھر پوری تفصیل بتائی کہ کیا کیا ماجرا ہے، صحابہ کس طرح ادب کر رہے ہیں. ایک شاعر منظر کشی کرتا ہے، تاریک شب میں سحر پیدا کر، تاریک شب میں سحر پیدا کر، جو دین کے کام آئے وہ سر پیدا کر، کثرت کو دبانا ہو گر قلت سے تو محمد کے صحابہ کا جگر پیدا کر. کم تعداد میں تھے لیکن اللہ رب العزت نے کفار کے دلوں میں رعب بٹھا دیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پوری زندگی ادب سے بھرپور. ایک خاص واقعہ نقل کرتا ہوں جو واقعہ ساری زندگی ہمارے ایمانوں کو تازہ کرتا رہے گا. ہجرت کا موقع ہے، جگہ جگہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب و احترام.
جب غار پر پہنچتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو باہر کھڑا کر کے خود اندر تشریف لے جاتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، سوراخ بند کرتے ہیں، اپنے کپڑوں کو پھاڑ پھاڑ کے کپڑے ختم ہو جاتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بلاتے ہیں، ایک سوراخ رہ جاتا ہے، اپنے پاؤں مبارک کو اس میں دے دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرماتے ہیں ان کی گود میں سر رکھ کر۔ کیا معاملہ! ایک سانپ آتا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ایڑی مبارک کو ڈس لیتا ہے۔ ادب کا یہ عالم کہ اپنے آپ کو ساکت رکھتے ہیں، اسی طرح جامد رکھتے ہیں، کہیں میں ہلوں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام مبارک میں خلل نہ آ جائے۔ پروانے کو شمع، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی، ان کا ادب دیکھیے کہ ایک بار ایک یہودی اور ایک منافق کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے، کوئی جھگڑا ہوتا ہے کسی معاملہ پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جاتے ہیں، حضور علیہ السلام معاملہ سن کر یہودی کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں۔ اب یہ منافق کہتا ہے کہ میں تو عمر سے فیصلہ کراؤں گا۔ وہ یہودی بڑا حیران ہوتا ہے کہ تم کیسے مسلمان ہو، بڑی عدالت کو چھوڑ کر چھوٹی عدالت کی طرف رخ کرتے ہو؟ وہ نہیں مانا، کہتا ہے میں تو عمر سے فیصلہ کراؤں گا۔ جب وہاں پہنچتے ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو یہودی سارا معاملہ سناتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں ہاں ایسا ہی ہے کیا حضور علیہ السلام نے فیصلہ سنا دیا ہے؟ وہ منافق کہتا ہے بالکل ایسا ہی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہی رکو میں ابھی آتا ہوں، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اندر جاتے ہیں، جا کر تلوار اٹھا کر لے آتے ہیں، اس منافق کی گردن پر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ منظور نہیں ہے، اس کا فیصلہ عمر کی یہ تلوار کرے گی۔ یہ کہتے ہوئے اس منافق کا سر تن سے جدا کر دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں یہ معاملہ حضور علیہ السلام کے پاس جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا اپنے اس صحابی پر اعتماد دیکھیے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے عمر کی تلوار کسی ایمان والے پر نہیں اٹھ سکتی۔ اور پھر اللہ رب العزت وہی نازل فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ وہ شخص مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسی صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سفیر بنا کر بھیجتے ہیں کہ جا کر کفار سے بات کر کے آؤ کہ ہم لڑنے کی غرض سے نہیں آئے، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ ادھر یہ جاتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہلے سے ہی بڑے تاجر تھے، لوگ ان کا احترام کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو تو نہیں آنے دیں گے، لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ عمرہ کر سکتے ہیں، آپ طواف کر سکتے ہیں۔ ادھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین بھی رشک کر رہے ہوتے ہیں کہ عثمان طواف کر رہا ہوگا، عثمان عمرہ کر رہا ہوگا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر کہتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرا عثمان میرے بغیر عمرہ نہیں کر سکتا۔ اور ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی یہی جواب دیتے ہیں کہ میں غلام ہوں، اور میں ہوتا کون ہوں کہ میرا پیغمبر انتظار میں ہو اور عثمان یہاں پر طواف کر رہا۔ احترام کا یہ عالم، کہتے ہیں کہ جس ہاتھ سے میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی تھی ایمان لاتے ہوئے، جس ہاتھ سے میں نے بیعت کی ساری زندگی، اس ہاتھ کو کبھی شرمگاہ کی طرف نہیں لے کر گیا کہ یہ مبارک ہاتھ ہے۔ یہ ہاتھ اس لیے مبارک ہے کہ اس ہاتھ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوا، اس ہاتھ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مس ہوئے ہیں۔ تو اس ہاتھ کی شان یہ ہے کہ ساری زندگی اس کو شرمگاہ کے قریب تک نہ لے جائے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اسی صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صلح نامہ لکھا جا رہا ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ معاہدہ لکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پر محمد الرسول اللہ لکھ دیتے ہیں۔ کفار اعتراض کرتے ہیں
کہ ہم اگر آپ کو رسول اللہ مانتے تو ہماری لڑائی ہی کیسی تھی، آپ محمد الرسول اللہ نہیں لکھیں گے، محمد بن عبداللہ لکھیں گے، تب یہ معاہدہ آگے چلے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں کہ مٹا دو اور اس کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھ دو، کیونکہ میں محمد الرسول اللہ بھی ہوں، محمد بن عبداللہ بھی ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ہاتھوں میں وہ سکت نہیں ہے کہ میں محمد الرسول اللہ جہاں لکھا ہوا ہو اس کو مٹا دوں۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی اپنے پیارے صحابی کے جذبات کو سمجھتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ لگواؤ، اور پھر حضور علیہ السلام خود مٹاتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے چچا ہیں۔ کوئی پوچھتا ہے آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ جواب دیکھیے، ایک عاشق کا جواب، کہتے ہیں عمر تو میری زیادہ ہے لیکن بڑے حضور ہی ہیں۔ وہ بھی عمر کا ہی پوچھتا ہے، لیکن الفاظ کا چناؤ دیکھیے کہ کہیں بے ادبی کا پہلو نہ نکل آئے، میں یہ کہہ دوں کہ میں بڑا ہوں۔ فرماتے ہیں عمر میری زیادہ ہے لیکن بڑے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور علیہ السلام کے برابر نہیں کھڑا ہوا کرتے تھے، ادب کی وجہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو نظر بھر کر دیکھا نہیں کرتے تھے۔ یہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ادب۔ ہمارے ذمے بھی یہ لازم ہے کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب و احترام اسی طرح کریں جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا کرتے تھے۔ جب حضور علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، تب بھی جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہوتا تو ان کے بات اور ان کے دل نرم ہو جایا کرتے تھے، ان پر کپ کپی طاری ہو جایا کرتی تھی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے۔ ہم پر بھی یہ لازم ہے کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہو اس کو غور سے سنیں، ایسی محافل میں شرکت کیا کریں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر کثرت سے درود شریف پڑھا کریں۔ اور آج کل جو واقعات ہو رہے ہیں آپ حضرات کو معلوم ہے، جو فرانس نے حرکت کی ہے، اس میں بھی ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنی محبت کا ثبوت پیش کریں، اور وہ ثبوت یہ ہے کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر اور زیادہ محبت کریں، اور اسی محبت میں ہم جتنا کر سکتے ہیں وہ کریں۔ کم از کم درجہ یہ ہے کہ ان کی جو مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کریں، تاکہ کفر کو بھی پتہ چلے کہ غیرت مسلم ابھی بھی زندہ ہے، کیونکہ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد